السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈس؟ آج ہم پھر سے لے کر آئے ہیں آپ کے لیے قلب الوطن کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ رائٹر ہیں ایمن رضا۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو ضرور لائک کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اس افتاد پر تو یمن جیسی مضبوط لڑکی بھی بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ چٹان جیسے سینے سے ٹکرانے کے باعث سر بری طرح دکھ چکا تھا۔ اس نے سر جھکائے بھی پیشانی ملی اور آنسو سے بھری آنکھوں سے مقابل کو دیکھا۔ وہ جو اسے بری طرح ذلیل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لڑکی کی ایک نگاہ میں جانے کیا تھا کہ وہ وہیں ساکت سا اس کی آنکھوں کو دیکھے گیا۔ اس کے کسمسانے پر وہ ہوش میں آیا اور دوپٹے سے ڈھکے بال دبوچ کر اس کا سر اپنے عین سامنے کیا۔ درد سے اس کی چسکاری نکلی تھی، آنکھوں کی نمی چہرے پر موتی کی مانند بکھرتی چلی گئی تھی۔ تم اس قابل نہیں کہ اس جگہ بیٹھو جہاں صرف میرے پیار کا حق ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کی جگہ لینے کی؟ ایک بات یاد رکھنا، بستر پر جگہ لینے سے دل میں جگہ نہیں بنا کرتی۔ اس کے الفاظ تھے یا کیا یمن کی ہستی ہلا گئے تھے۔ بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں۔ بہت کہہ لیا آپ نے اور بہت سن لیا میں نے۔ پہلے بتائیں تو صحیح میں نے کیا کیا ہے، پھر سزا بھی دے لیجیے گا۔ یوں تہمت مت لگائیں۔ اس نے ایک ایک لفظ اس کا ہاتھ جھٹکتے اتنی زور سے کہا کہ وہ لمحے کو رویان بھی شرطا رہ گیا۔ اوہ، تو اب سچا بننے کے لیے چیخو گی، چلاؤ گی؟ مگر محترمہ، یہ بہت لیم ایکسکیوزز ہیں۔ ہر کوئی اپنا جرم چھپانے کے لیے یہی کرتا ہے۔ جرم مائی فٹ، آخر ایسا کون سا جرم ہے جو میں نے کیا ہے اور مجھے ہی نہیں پتا؟ اس نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ اب یہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے، نہ صرف مجھے بلکہ اپنے سب گھر والوں کو بھی۔ یمن نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تو وہ اس کے انجان بننے پر تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ بہت بولی بن رہی ہو، مگر میں تمہارا اصل چہرہ جان چکا ہوں کہ بانو خود نہیں بھاگی بلکہ تمہارے کہنے پر بھاگی ہے۔ اس کی بات پر ساتوں آسمان اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ جانتے بھی ہیں کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر، اور میں کیوں بھگاؤں گی اس کو؟ اس نے غصے سے کہتے آخر میں سن ہوتے سر کے ساتھ اس سے وجہ پوچھی۔ کیونکہ تم اس کی جگہ لینا چاہتی تھی۔ بیکاز یو لو می ڈیم اٹ۔ اس کی بات سن یمن کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی، جبکہ دل کی رفتار انتہائی حد تک سست پڑ گئی تھی کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری اور دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے گرنے پر وہ فوراً قریب آتا اس کو تھام گیا، جس کی نبض بہت آہستہ چل رہی تھی۔ شٹ، تم یہ اچھا نہیں کر رہی، اس نے وارننگ دیتے لہجے میں کہا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں؟ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ بانو نے۔ جاتے جاتے وہ ایک کال میں تمہاری سب سچائی بتا گئی مجھے کہ کیسے تم نے اسے اپنے پیار کا واسطہ دے کر جانے کو کہا اور وہ تمہارے لیے اپنے چہرے پر کالک مل کر فوراً روانہ ہو گئی۔ دل تو کر رہا ہے تمہارا گلا گھونٹ دوں جس نے میری محبت کو مجھ سے دور کیا، مگر فکر مت کرو جان، تو میں تمہاری نکالوں گا، مگر آہستہ آہستہ، رویام نے سرد لہجے میں کہا، جسے محسوس کرتے یمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو اٹھی۔ رویام کی نظر میں وہ بس ایک فراڈ بن چکی تھی اور یہ سب بانو کی بدولت تھا۔ یمن تو بس یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ بانو نے اس سے کون سی دشمنی نکالی ہے۔ وہ اس کو اتنا برا پھنسا جائے گی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ماہر اس وقت میس میں آرام کرنے بیٹھا تھا جب چھن سے اس پری پیکر کا چہرہ سامنے آ سمایا تھا۔ اس نے لاکھ چاہا اسے بھول جائے، مگر وہ چاند سا چہرہ پھر اس کی بند پلکوں پر آ ٹھہرتا۔ یہ کیا کر دیا ہے تم نے میرے ساتھ لڑکی؟ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اٹھتا ہوں تو تمہارا چہرہ، سوتا ہوں تو تمہارا چہرہ، کھاتا ہوں تو تمہارا چہرہ۔ آخر کون سا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر جو میں خود کا نہیں رہا، بس تمہارا ہو کر رہ گیا ہوں؟ ماہر نے دل ہی دل میں میرب سے مخاطب ہوتے کہا۔ وہ پہلی نظر کے پیار میں مبتلا ہو چکا تھا، یہ احساس اسے میٹھا لگ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پیار سے پہلے ہی کسی اور کی امانت ہے، جس کے ساتھ خوبصورت زندگی بتانے کے وہ خواب بن رہا ہے، دراصل وہ کسی اور کی چاہت ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا تو کیا وہ پھر کبھی محبت کر پائے گا؟
میرب شادی کی تیاریوں کے باعث تھک چکی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر تھکن سے چور ہوتی بیڈ پر گر گئی۔ دماغ کے پردے پر ابھی تک آج کے مناظر چل رہے تھے جب ماہر نے اس سے شرارت کی تھی جو ساحل کو بالکل بھی پسند نہ آئی تھی۔ ماہر تو اسے بھی چھچورا لگا تھا، مگر ساحل جن کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا وہ تو دل ہی دل میں اس پر فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا سسرالیوں کا خیال کرتے وہ کچھ نہیں بولا، ورنہ وہیں اس کی قبر کھود دیتا۔ دھیان بھٹک کر بانو پر جا چکا تھا جو ماں باپ کو رسوا کرتی بھاگ گئی تھی، وہ بھی کس کے ساتھ، سب اس سے بھی لا علم تھے۔ ساحل اور راحل بھائی کا کیا حال ہوگا، کیسے ہوں گے وہ سب؟ وہ پریشانی سے یہی سب سوچ رہی تھی۔ اس کے امی ابو بھی آج تایا تائی کے گھر رک گئے تھے۔ اور یمن آپی، وہ کیسی ہوں گی؟ ان کے بارے میں تو کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ رویان بھائی تو بانو سے پیار کرتے ہیں، کیا انہیں بہت غصہ آیا ہوگا آپی پر؟ یا تو وہ آپی کو قبول کر لیں گے۔ یا اللہ پلیز میری آپی کی قسمت اچھی کرنا۔ اس نے دل سے دعا کی اور فریش ہونے واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلی تو تولیے سے بال سکھاتی، لائٹس آف کرتی وہ بیڈ پر گر گئی۔ فون پکڑ کر ساحل کا نمبر ڈائل کیا، جس کی رنگ تو جا رہی تھی مگر اٹھانے والا شاید اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ فون کٹتا مقابل نے فون اٹھایا۔ مقابل کی سانسوں کی آواز اس وقت اسپیکر سے گونج رہی تھی۔ دونوں ہی خاموش تھے، شاید دونوں ہی چاہتے تھے دوسرا پہل کرے۔ ساحل، اس نے کپ کپاتی آواز میں اس کا نام لیتے پہل کی۔ آخر کیوں کیا اس نے ہمارے ساتھ ایسا؟ ہماری تو جان تھی وہ، پھر کیسے وہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ گئی؟ ساحل کی نم آواز سنتی وہ بے چین ہو اٹھی تھی۔ ساحل، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، آپ ٹینشن مت لیں۔ وہ پریشانی سے بیڈ سے اٹھتی ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ اپنے محبوب کی نم آواز سن کر کون چین سے رہ سکتا ہے؟ یہی حال اس کا بھی تھا۔ اب کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، میرب کچھ بھی نہیں۔ اس نے ضبط سے کہتے فون کاٹ دیا۔ وہ پریشانی میں ناخن چبانے لگی تھی۔ چونکی تو وہ تب جب کھڑکی میں سے تایا کی چھت پر اس نے کسی کو سگریٹ پیتے دیکھا تھا تو وہ سایہ، مگر وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ ستمبر کوئی اور نہیں اس کا ساحل تھا۔ وہ فٹافٹ نائٹ ڈریس پر چادر اوڑھتی باہر نکلتی اوپر کو بھاگی۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ احتیاط سے اوپر کا دروازہ کھولتی وہ دبے قدموں بھاگتی ہوئی ساحل لوگوں کی چھت کی دیوار کے پاس گئی۔ ان دونوں چھتوں میں بس ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ لمحوں کی تیزی سے وہ چھت پھلانگ گئی تھی اور بھاگتے ہوئے ساحل کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچی جو نہ جانے اب تک کتنی زیادہ سگریٹ پھونک چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ ہوش میں آیا اور میرب کو وہاں دیکھ وہ چونکا۔ میرب تم؟ ہاں میں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بھی خیال ہے آپ کو؟ کیا آپ کے ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائیں گی؟ اس نے ساحل کو گھرکتے کہا، جو تھوڑی دیر میں بکھرے بال، لال آنکھوں اور کھلے بٹنوں والی شرٹ میں نہایت تھکا ہارا شخص لگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ میرب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرب نے اسے پاس پڑی چارپائی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پلایا۔ وہ بنا کچھ کہے ساتھ بیٹھی میرب کی گود میں سر رکھے آنسو بہانے لگا۔ کون کہتا ہے مرد روتا نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس دل نہیں؟ کیا اس کو درد نہیں ہوتا؟ وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ آج ساحل کو اس حال میں دیکھ غصے اور رنج سے میرب کے منہ سے بانو کے لیے بد دعا نکلی تھی، جو نہ جانے کتنے لوگوں کو دکھ دے کر خود عیاشی کر رہی تھی۔ اب یہ بد دعا اسے کب اور کیسے لگنی تھی یہ وقت پر منحصر تھا۔ اس وقت اس سنسان کمرے میں دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ ویل ڈن لیڈی، ویل ڈن۔ مجھے امید نہیں تھی تم اتنی شاطر نکلو گی کہ اپنی ہی بہن جیسی کزن کو یوں سب کے بیچ بلی کا بکرا بنا آؤ گی۔ اب تک تو وہ سب اس بیچاری کو لان تان کر چکے ہوں گے۔ اس اجنبی کے کہنے پر بانو کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ بکھری تھی، جو اس کی نیچ حرکت کی گواہ تھی۔ بہن مت کہو اسے، میری دشمن ہے۔ جس چیز پر میرا حق ہوتا وہ اسے مل جاتی، مگر اس بار بانو نے قسمت پلٹ دی، اپنی قسمت میں لکھی کم شے کو اس کے حوالے کر دیا۔ میجر رویام سے اس کا کریکٹر جوڑ دیا، مگر مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے نا؟ وہ اسے اپنائے گا، بلکہ بھری محفل میں وہ اس کی عزت تار تار کر چکا ہوگا۔
تبھی تو کی تھی میں نے اسے وہ کال، تاکہ وہ اس سے انتقام لے اور کبھی اس سے شادی نہ کرے۔ اس نے اپنے شیطانی عمل سے سامنے والے کو آگاہ کیا جو اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مطلب رویام نے اسے شادی نہیں کی ہوگی؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ بالکل نہیں، بے شک میرے باپ نے اسے دلہن ضرور بنایا ہوگا، مگر رویام نکاح سے انکار کر چکا ہوگا، کیونکہ جو خناس میں نے دی گریٹ بانو نے اس کے ذہن میں بھرا ہے وہ تو زندگی بھر زہر کی صورت اس کے ساتھ رہے گا، مگر وہ کبھی یمن جیسی دھوکے باز سے شادی نہیں کرے گا۔ بیچارہ رویام میری چال کا شکار ہو گیا۔ اگر مجھے میجر شمشیر نہ چاہیے ہوتے تو وہ بھی میرے لیے ایک گڈ آپشن تھا، اسے کبھی نہ چھوڑتی، مگر یہ کمینہ دل میجر شمشیر پر آ چکا ہے۔ بانو نے نہایت واہیات لہجے میں کہا تو مقابل کا کہا گنجا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ میجر شمشیر تمہیں چن لے گا؟ مقابل کی بات سن وہ غرور سے کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آئی۔ کیونکہ میں دوسرا ٹاسک کمپلیٹ کر چکی ہوں، پہلا بارڈر پر دھماکہ اور اب یمن اور رویام کی زندگی میں۔ ہاں ہاں، اس نے مکروہ ہنسی ہنستے کہا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ یمن کی شادی تو رویام سے ہو چکی ہے۔ اس کی چال الٹی پڑ چکی تھی جس سے ابھی بانو ناواقف تھی۔ اگر وہ جان جاتی تو پتہ نہیں کون سا طوفان کھڑا کرتی، اور اس سے بھی بڑا طوفان تو تب آتا جب اسے پتہ چلتا کہ میجر رویام ہی یمن کی اصلی چاہت ہے، جو اب اس کا مقدر بھی بن چکا ہے۔ اب ناٹک ختم ہو گیا ہو تو سیدھی طرح سے سچائی اگل دو، ورنہ اس سے برا طریقہ اختیار کرنے میں مجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ اس نے اس کو دونوں طرف سے قابو کرتے، اس کی تھوڑی کو دبوچتے، اس کا سر بیٹ گراؤنڈ سے لگاتے کہا۔ اس کی تپش سے بھری سانسیں یمن کا چہرہ دہکا دینے کے در پر تھیں۔ آخر آپ کو اتنا یقین کیوں ہے بانو پر؟ وہ آپ سے جھوٹ بول رہی ہے، اس نے درد برداشت کرتے دکھ سے کہا۔ ایک آنسو کا قطرہ آنکھ کے کنارے سے بہہ نکلا تھا اس ستمگر کی ستمگری پر۔ شٹ اپ، اپنا کیا دوسروں پر مت ڈالو، اور ایک بات، اپنی محبت کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت تو میں نے خود کو نہیں دی، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ وہ وہیں اس پر جھکے دھاڑا۔ نکلے نا آپ بھی عام مردوں کی طرح میجر صاحب، بغیر کسی جانچ پڑتال کے الزام لگانے والی تھرڈ کلاس حرکت، اس نے دکھ سے ہنستے ہوئے کہا۔ تو وہ فوراً اس کو لیے کھڑا ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ وہی جو اس معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، اس نے سر جھٹک کر کہا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ کلائیاں چوڑیاں ٹوٹنے اور زخمی ہونے کی وجہ سے درد کر رہی تھیں۔ کہاں چلی؟ پہلے بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، اس لیے بالوں کی جگہ لینا۔ اس نے اندر بڑھتی یمن کو پیچھے سے شدت سے اپنی باہوں میں بڑھتے کہا کہ اس کا دل بے ساختہ تیزی سے دھڑک اٹھا۔ اس کے سرد لہجے پر اب یمن کی بھی بس ہوئی تھی۔ یہ تو وہ شخص تھا ہی نہیں جو اس کی محبت تھا، وہ تو کہیں جنگل میں ہی رہ گیا تھا۔ ہاں ہاں، نہیں ہے مجھے آپ سے محبت، کیسے چاہ سکتی ہوں آپ کو جب میں خود کسی اور سے محبت کرتی ہوں، مگر افسوس آپ کی وجہ سے میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھی، اس نے چیخ کر کہتے اسے پیچھے دھکا دیا، اور رویام حیرت زدہ تھا دھکا لگنے کے باعث لڑکھڑایا۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ مگر کس سے؟ اس سوال پر یمن کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہی ہوتا ہے۔ ہمیں بتائیے گا کیا رویام اور یمن کی زندگی میں کوئی چینجز آئیں گے؟ کیا رویام اپنی محبت کو بھول پائے گا اور یمن کا ایکسیپٹ کر پائے گا؟ یہ سب خلاصہ ہم کریں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو